بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اوائل جون کی تپتی دوپہر تھی، گرمی کا وہ عالم کہ چیل بھی انڈا چھوڑ کر بھاگ جائے۔ سڑکیں سنسان اور گلیاں جیسے ایک دم ویران ہو گئی تھی۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس جلتے موسم کی سختی اور اس دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے کونوں خدروں میں پناہ لے چکے تھے۔ ایسے میں بڑے سے بڑا جگر والا بھی قبرستان کے نام سے ہی ہول اٹھتا ہوگا، مگر بچپن تو پھر بچپن ہی ہے، نہ اسے کسی کا ڈر، نہ خوف، نہ آنے والے وقت کا خیال اور نہ ہی گزرتے وقت کی پرواہ۔ اس تپتی سلگتی دوپہر میں شہر کے سب سے پرانے اور بڑے قبرستان کے ایک طرف بنے الگ تھلگ سے احاطے میں، جو گھنے درختوں کی چھاؤں کی وجہ سے اس موسم میں بھی خوب ٹھنڈا اور پرسکون ہو رہا تھا، چند بچے چھپن چھپائی کھیلنے میں مشغول تھے۔ یہ بچے نزدیکی محلے کے رہنے والے محمد نذیر کے بھانجا بھانجی، بھتیجے بھتیجیاں اور خود ان کے اپنے بچے تھے۔ ان کی بہن بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے آئی ہوئی تھی اور تو ان کا تقریباً ہر سال کا معمول تھا۔ کبھی وہ گجرانوالہ آ جاتے تو کبھی ان کے ماموزاد ان کے پاس لاہور چلے جاتے۔ شامیر، کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ تم کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ میر کا بچہ جانے کس کونے میں گھس کر بیٹھ گیا ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ شامیر باہر آ جاؤ یار، ہم ہار گئے ہیں، تم جیت گئے ہو، بس اب تم آ جاؤ۔ باہر فرحان نے اپنے پھوپھا زاد شامیر کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی، جو کہ ناکام ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس نے بآواز بلند اپنی ہار کا اقرار کرتے ہوئے پکارا تھا تاکہ وہ جہاں بھی چھپا ہو جیت جانے کی خوشی اسے باہر کھینچ لائے، مگر اس کے باقی تمام کزن سمیت اس کی بھی یہ کوشش ناکام ہی رہی تھی اور شامیر کہیں سے بھی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھا، میں تم لوگوں کو پہلے ہی منع کر رہی تھی نا کہ اس بھری دوپہر میں اس سنسان ویران جگہ پر کھیلنے کا پروگرام مت بناؤ۔ اب دیکھا نا، ہو گیا نا شامیر گم، میری تو کوئی سنتا ہی نہیں۔ اب ہم پھوپھو کو کیا جواب دیں گے؟ امی ابو تایا ابو، ہائے میرے اللہ، میرا تو امی کیما بنا دیں گی۔ سب سے بڑا ہونا بھی نرا عذاب ہی ہے۔ اب سب کے سوالوں کے جواب بھی مجھے ہی دینا پڑیں گے اور سب سے زیادہ مار بھی مجھے ہی کھانی پڑے گی۔ ان تمام کزنز میں شمیم سب سے بڑی تھی اور جتنی بڑی تھی اتنی ہی ڈرپوک بھی۔ ماں باپ کا سب سے زیادہ روب بھی اس پر ہی تھا، تو چھوٹے بھائی بہنوں کی ذمہ داری بھی اس بیچاری کے ناتواں کندھوں پر رہتی تھی، جو ایک سے بڑھ کر ایک شرارتی اور لفنگے تھے۔ شمیم اکثر اس کی شرارتوں کی بھین چڑھتی رہتی تھی اور پھر اس کی شرارتوں کی وجہ سے امی جان کے دھوکے بھی کھاتے رہتی تھی، اس لیے شامیر کی گمشدگی نے سب سے زیادہ اسی کے احسان عطا کیے تھے۔ عرفان، عدنان، خدا کے لیے ڈھونڈو کہیں سے شامیر کو، اگر وہ نہ ملا تو ماموں اور مامی تو بعد میں کوئی ایکشن لیں گے، امی ضرور بے ہوش ہو جائیں گی اور پھر ابو ہمیں کبھی بھی ماموں کی طرف آنے نہیں دیں گے۔ خدایا کیا کریں اب؟ ارے کچھ تو کرو تم لوگ، اب ایسے کیوں کھڑے ہو گئے ہو پتھر بن کر؟ شمیم کا وویلا ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ معروف شامیر کی بڑی بہن دھائیاں دینے لگی۔ اس کا حال بھی کچھ شمیم جیسا ہی تھا، بڑی ہونے کے ناطے زیادہ پوچھ گچھ ہمیشہ اسی سے ہوتی تھی۔ ارے بیٹا، آج پھر آ گئے ادھر، تم لوگ شور مچانے کے لیے منع کیا تھا نا تم لوگوں کو ادھر مت آنا، لیکن تم لوگ بھی نا باز نہیں آتے ہو شرارتیں کرنے سے۔ لگاتا ہوں تم لوگوں کی شکایت بڑے صاحب کی، وہی کان کھینچیں گے۔ تم لوگوں کے میری تو سنتے نہیں ہو تم لوگ، اور یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا، چوٹ لگی ہے کہیں یا پھر ڈر گئی ہو تم؟ قبرستان کے رکھوالے منگو بابا نے انہیں پریشان حال روتے ہوئے دیکھ کر پہلے تو خوب ڈانٹا، مگر پھر شمیم اور معروف کو بری طرح سے روتا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے۔ نہیں بابا نہیں، ابھی تو چوٹ نہیں لگی، ابھی تو چوٹیں لگیں گی۔ جب ہم لوگ شامیر کے بغیر گھر جائیں گے، امی اور مامیوں کے سوالوں کے ساتھ ساتھ ان کی مار بھی کھائیں گے تو تب چوٹیں لگیں گی۔ ابھی تو ہم اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ شامیر گم ہو گیا ہے، ہر جگہ دیکھ چکے ہیں اسے، مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہا۔
मारूख ने रोते हुए अपने इकलौते छोटे भाई की गुमशुदगी की खबर सुनाई तो बाबा मंगू भी परेशान हो गया। फिर उन्होंने एक बार फिर शामिर की तलाश में दौड़ भाग शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें अहाते से बाहर काफी दूर दरख्तों के झुंड के पास शामिर घुटनों में सर दिए बैठा हुआ नजर आया। उसे इस तरह अचानक अपने सामने देखकर वो सब इस कदर खुश हुए कि उसे यूं गायब होने और फिर आपो आप ही मिल जाने के बारे में भी पूछना याद न रहा। मगर मम्मू बाबा उसे इस तरह और इस जगह बैठे देखकर और ज्यादा परेशान नजर आने लगे। शामिर बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो और इस तरह क्यों यहाँ पे अपने घुटनों में मुंह दे के बैठे हो? बच्चे, क्या तुम्हें इन सब के पुकारने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? बाबा ने उसे सहारा देकर उठाते हुए पूछा तो वो बेहद अजीब निगाहों से उन्हें देखने लगा। उसकी आंखें गैर मामूली सुर्ख हो रही थी और चेहरा भी लाल भभूका हो रहा था। बाल और कपड़े पसीने से इस तरह भीगे हुए थे जैसे अभी अभी कपड़ों समेत नहा कर आया हो। शमीम पुत्र, मुझे कुछ अच्छे आसार दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए तुम लोगों को मना करता था कि बड़ी दोपहरों में यहाँ ना आया करो। अल्लाह खैर करे, अब जाने क्या होने वाला है। शामिर को खाली खाली अजनबी निगाहों से अपनी जानिब तकती पाकर बाबा मंगू ने अपनी परेशानी का इजहार कुछ इस तरह किया कि तमाम बच्चों के दिल में खौफ सा भर आया। जल्द ही बाबा मंगू के इस खौफ ने पूरी फैमिली को अपनी लपेट में ले लिया। शाम तक शामिर सख्त बुखार में मुब्तला हो चुका था। उसका जिस्म ऐसे जल रहा था जैसे भट्टी। सारे घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान हो चुके थे और फिर इसी परेशानी में लाहौर फोन करके मुस्तफ़ा साहिब को भी बुला लिया गया। उन्होंने जब इकलौते बेटे की हालत देखी तो उनका दिल जैसे बैठ सा गया। फौरी तौर पर उन्होंने उसे गाड़ी में डाला और लाहौर भागे। वहां उसे शहर के सबसे बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, मगर मर्ज था कि बढ़ता ही गया। उसकी हालत संभलने में नहीं आ रही थी। वो उस दिन से जैसे गुमसुम हो चुका था, जाने हलाओं में क्या खोजता रहता था और जब चिल्लाने पर आता तो सारा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया जा रहा था, मगर बेसूद। मुस्तफ़ा साहिब, नाहिद बेगम और मारूख बेहद परेशान थे। उनकी जिंदगी का रुख जैसे एकदम से बदल गया था। शामिर उनका बेहद लाडला और चुलबुला सा बेटा था, पूरे घर में बल्कि पूरे खानदान की रौनक और जान हो जैसे। और अब उसकी डरी हालत देख देकर वो सब बेजान हुए जा रहे थे। मुस्तफ़ा साहिब, हमसे जो कुछ भी हो सका था हम कर चुके हैं। इससे आगे हमारी डॉक्टरी, हमारी साइंस बेबस हो चुकी है। आप शामिर को लेकर घर जाएं और इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसे सेहत अता फरमाए। अब इससे ज़्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। 15 दिन तक हर तरह की नाकाम कोशिशें करने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था और इस खबर ने उस फैमिली के सही मायनों में होश उड़ा दिए थे। नाहिद बेगम के आंसू रुकने में नहीं आ रहे थे और मुस्तफ़ा साहिब की तो लगता था जैसे कमर ही टूट गई हो। अल्लाह, या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, या अल्लाह गलती हो गई मुझसे, मुआफ़ कर दे। शामिर की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। 2 माह से ऊपर हो चुके थे, हर तरह का इलाज करवाया जा चुका था। दम, धरू, झाड़ फूंक, तावीज़, धागे, कच्चे भी काम नहीं आ रहा था। शामिर की हालत देख देखकर सब कानों को हाथ लगाते थे और तो और मारूख समेत तमाम के तमाम बच्चे अपनी धेमा चौकड़ियां भुला चुके थे। शामिर की हालत ने उन जैसे उनकी शौकियां ही छीन ली थी। उस फैमिली में हर तरफ डर और खौफ का राज सा हो गया था। इस वक्त भी मुस्तफ़ा साहिब जुमे की नमाज पढ़कर मस्जिद से आए थे और बेहद मायूसी के आलम में सर झुकाए बेसुध लेटे शामिर के सरहाने बैठे थे। उसके दूसरी तरफ नाहिद बेगम बैठी सूरह यासीन की तिलावत कर रही थी और उसी कमरे में एक तरफ कोने में जाए नमाज बिछाए हुए मारूख रो रो कर अपने भाई की जिंदगी, तंदुरुस्ती और सलामती की दुआएं मांग रही थी। भाईजान, खाना यहीं ले आऊं या डाइनिंग टेबल पर लगा दूं? उनकी पुरानी खानदानी मुलाजमा जमीला भी, जिसे दोनों बच्चे हाला भी कहते थे, उन्होंने अंदर आकर मुस्तफ़ा साहिब से पूछा तो उन्होंने नफी में सर हिलाकर खाने से मना कर दिया। लेकिन भाईजान भाजी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और मारूख बेचारी भी। अल्लाह, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह मुआफ़ कर दे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। अभी जमीला बी का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि शामिर की हालत बिगड़ने लगी। वो दोनों हाथ जोड़े कमरे में लगे जाबजा कुरानी आयात और खताती के आला नमूनों से मुज़य्यन पोर्ट्रेट्स के सामने झुकता जा रहा था। देखते ही देखते उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका जिस्म बेड से दूर 2 फुट ऊपर उछल रहा था। वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था।
اس کا شور سن کر گھر کے دوسرے ملازم بھی اندر بھاگے آئے تھے۔ اب مصطفیٰ صاحب کے ساتھ مل کر شامیر کو قابو کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گئے تھے، مگر اس وقت اس میں جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ ان تینوں بندوں مصطفیٰ صاحب، جمیلہ بھی اور شہور منور اور بیٹے انور کے قابو میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت نے کمرے میں موجود دونوں خواتین اور ماروح کی بھی چیخیں نکلوا دی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر ایک دم گھوم گیا، اس طرح اس کا چہرہ پیچھے کی طرف ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ناہید بیگم اور ماروح بے ہوش ہو گئی، اور جمیلہ بھی مارے دہشت کے کانپنے لگی۔ کام تو مصطفیٰ صاحب منور بھی رہے تھے، مگر وہ سرد تھے، وہ ایک مرد تھے، اس لیے خود پر قابو رکھ کر میر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک سے بدلہ لوں گا، چن چن کر ماروں گا تم سب کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ 11 سالہ شامیر کے منہ سے نکلنے والی آواز ہرگز بھی 11 سالہ بچے کی نہیں تھی۔ بے حد بھاری مردانہ غصے سے بری ہوئی گرگراتے بادلوں جیسی گن گرج والی آواز شامیر کی ہرگز نہیں تھی۔ کون ہو تم، اور کیا بگاڑا ہے میرے بچے نے تمہارا، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس معصوم کے؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جان چھوڑ دو ہماری۔ ارے ہماری تو کسی انسان کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں رہی، تو پھر کسی دوسری مخلوق سے دشمنی کیسے مول لے سکتے ہیں ہم؟ مصطفیٰ صاحب سے بیٹے کی حالت دیکھی نہ گئی تو انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ اب کیوں معافیا مانگ رہے ہو؟ پہلے اپنے بچوں کو کبھی اتنی چھوٹ دیتے ہو، انہیں تمیز تہذیب سکھانے کی بجائے لاڈ پیار میں اتنا بگاڑ دیتے ہو کہ یہ چھوٹے بڑے اچھے برے کی تمیز بھول جاتے ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے ادب، بدتمیز اور بے خودہ ہو جاتے ہیں، اور تم لوگ انسان ان کی ایسی حرکتوں کو ان کی شرارتیں سمجھ کر خوش ہوتے ہو۔ ارے واہ، کسی کی جان گئی اور آپ کی ادا ٹہری۔ بس بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور نہیں، اب تو سزا ملے گی اور مل کر ہی رہے گی۔ اس لڑکی کو تو میں نے نہیں چھوڑنا، اور اس کے بعد باقی کے ان سارے بچوں کی بھی باری آئے گی جو بھری دوپہروں میں سنسان قبرستان کو کھیل کا میدان سمجھ کر کتکدرے لگاتے پھر رہے تھے۔ بس عبدالجلال، بس بہت ہو گیا، ان بچوں کی غلطی سے زیادہ تم ان کو سزا دے چکے ہو، اب کیا جان لوگے ان معصوموں کی؟ کمرے کے کھلے دروازے کی جانب سے ابھرنے والی آواز نے ان سب کے ساتھ ساتھ شامیر کو بھی جیسے چونکا دیا۔ دروازے سے چند قدم آگے محمد نذیر اور محمد لطیف کھڑے تھے، اور ان کے درمیان ایک دراز کا باریش نورانی صورت والا جوان جس نے آسمانی سادہ لباس پہن رکھا تھا وہ کھڑا تھا۔ اس کے سر پر سفید امامہ بندھا ہوا تھا، اس کا سفید نورانی چہرہ سیاہ چمکدار داڑھی سے سجا تھا، اس کے پورے وجود سے جیسے نور کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، اور آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک جس سے شامیر پریشان نظر آنے لگا تھا۔ عبدالکریم، تو آگے تم میرے راستے کا کانٹا منع کیا تھا نا، میں نے تمہیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں نہیں معاف کروں گا کسی کو بھی، ہرگز نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی۔ شامیر کے حلق سے ایک بار پھر بھاری گرجدار آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر تڑپنے اور اچھلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن ایک بار پھر مڑ کر پیچھے جا لگی، اور اس کی حالت نے ایک بار پھر ناہید بیگم اور جمیلہ بھی اور ماروح کی چیخیں نکلوا دی تھی۔ بھائی جان، میرا بچہ بھائی جان۔ ناہید بیگم روتی ہوئی بھائیوں کی طرف بڑھی اور ان کی باہوں میں جھول گئی۔ یہی حال ماروح کا بھی ہوا تھا۔ محمد لطیف صاحب اب ان بیویوں کو لے کر باہر جائیں، اور جب تک میں نہ کہوں انہیں کمرے میں نہ آنے دیا جائے، اور ایک گلاس پانی منگوا دیجیے مجھے۔ عبدالکریم صاحب نے بیڈ کے پاس پڑی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا تو شامیر نے بے حد غصے سے انہیں گھورا۔ عبدالکریم، سنا نہیں تم نے میں نے کیا کہا ہے؟ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، میں اپنا بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا۔ عبدالجلال کی آواز شامیر کے حلق سے پھر برآمد ہوئی تھی۔ عبدالکریم صاحب نے اس کا کوئی اثر نہ لیا، وہ اطمینان سے اس پانی پر دم کرنے میں مصروف رہے جو انہیں انور نے لا کر پکڑایا تھا۔ عبدالجلال، ضد چھوڑ دو، کیا ملے گا تمہیں بدلہ کر کے؟ یہ بچے تو نادان ہیں، تم تو سمجھدار ہو نا، جانتے ہو اچھی طرح سے کہ بدلے اور انتقام کی راہ کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان ہو نا، تو پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیسے بھول سکتے ہو کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دینا سب سے افضل عمل ہے۔ تو تم بھی معاف کر دو اس کی نادانی، اور لو یہ پانی پی لو، اس کی برکت سے تمہارا غصہ بھی کم ہو جائے گا اور تمہیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ میری بات مان لو عبدالجلال، کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ ہماری طرح تمہاری بھی کچھ حدود مقرر ہیں، اور اگر تم ان سے تجاوز کرو گے تو بلا شبہ نافرمانوں میں شمار ہوگے، اور تم جو ایک نیک اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، نیک کاروں میں شمار ہوتا ہے تمہارا اور تمہارے بزرگوں کا، تو کیا تم چاہو گے کہ ایک معمولی ضد اور غصے اور انتقام کی وجہ سے تم دھتکارے جاؤ؟
تمہاری وجہ سے تمہارا قبیلہ بدنام ہو جائے، کیا تم پسند کرو گے؟ بتاؤ مجھے عبدالجلال، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عبد الکریم، میں واقعی نہیں چاہتا کہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے نافرمان اور گستاخ بن جاؤں، اپنے غصے اور انتقام کی آگ میں اپنے معزز قبیلے کا نام بدنام کر ڈالوں۔ مگر میں کیا کرتا؟ تم خود انصاف کرو، کتنی بار منع کیا ان انسانوں اور ان کے بچوں کو، اس منگو باغا کو بھی میں نے کئی بار سختی سے تنبیہ کی کہ ان بچوں کو منع کرے، مگر یہ بچے، یہ شرارتی اور نافرمان بچے کسی کی سنتے نہیں، اور ان بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کا بھی پورا قصور ہے، خاص طور پر ان کی مائیں جو خود تو گرمی کی بھری دوپہروں میں پنکھے چلا کر ٹھنڈے نیم تاریک کمروں میں سو جاتی ہیں اور بچوں کو باہر نکال دیتی ہیں آوارہ اور لولو پھرنے کے لیے۔ یہ بھی نہیں سوچتی کہ ان کی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے ان معصوم پھولوں کی ہوتی ہے جو ذرا سی گرمی سے جلس جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ مگر یہ عورتیں، ان کو تو اپنے آرام اور باتوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، یہ کیا رکھیں گی خیال بچوں کا؟ میرے اور میرے دوسرے ساتھیوں نے بار بار منع کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود یہ باز نہیں آئے، تو مجھے انہیں سبق سکھانے کے لیے آنا ہی پڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ شامر نے بے حد غصے سے کہتے ہوئے باری باری مصطفیٰ صاحب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو دروازے سے باہر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پوچھو ان سے عبد الکریم، تم جو بار بار کہہ رہے ہو نادان بچے ہیں، غلطی ہو گئی، ان سے تو جانتے ہو ان کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور غلطیاں تو ہم نے کبھی پکڑی نہیں، کیونکہ جس طرح ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں یہ بچے بھی ہمیں پیارے لگتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی۔ مگر اس دن ان سب نے ہی حد کر دی، پہلے تو احاطے والے مزار شریف پر جا کر دھیما چوکڑی مچائی، اور پھر اپنی کسر اس لڑکے نے پوری کر دی، جھنڈ والے احاطے میں جوتوں سمیت گھستا چلا آیا۔ تمہیں پتا ہے عبد الکریم، دادا جی کی برسی تھی اس روز، اور 10 قرآن پاک کھو رہا تھا، اس قدر مقدس محفل، اس قدر پاک ماحول، اور ایسے میں یہ نالائق چھپن چھپائی کھیلتا ہوا اسی جگہ چھپنے کے چکروں میں گھس آیا، اپنے گندے جوتوں سمیت ساری چاندنیاں خراب کی، اور تو اندھا دھند دوڑتا ہوا آیا اور اپنے دھیان بیٹھے درس قرآن پاک سنتے ہوئے ہمارے معزز مہمانوں کے ہاتھ اور پاؤں کچل ڈالے، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا، سیدھا قاضی صاحب کے اوپر ہی چڑھتا چلا گیا۔ اب تم خود بتاؤ کہ کیا یہ غلطی تھی اس قابل کہ میں انہیں معاف کر دیتا؟ شامر نے غصے سے کہا، میں مانتا ہوں عبدالجلال غلطی ہو گئی ہے، ان سب سے معاف کر دو انہیں، یہ تو نادان ہے، مگر تم تو دانا و بینا ہونا، اپنی دانائی کا ثبوت دو اور ایک بار معاف کر دو انہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کم از کم اس خاندان کا کوئی بھی بچہ اب کھیلنے کے لیے قبرستانوں اور ویرانوں کا رخ نہیں کرے گا، کیوں محمد نذیر صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی جناب، اب بالکل درست فرما رہے ہیں، میں اس خاندان کا بزرگ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری پر وعدہ کرتا ہوں کہ اب ہمارا کوئی بھی بچہ بلا وجہ ایسی جگہوں پر نہیں جائے گا۔ انہوں نے فوراً ہی عبد الکریم صاحب کی ہاں میں ہاں ملا کر پکا وعدہ کیا، تو ایک بار پھر شاہ میر عبدالجلال کی طرف متوجہ ہوا۔ لو عبدالجلال، یہ پانی پی لو۔ انہوں نے پانی سے بھرا گلاس ایک بار پھر شامر کی طرف بڑھایا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، اگر یہ لوگ وعدہ کرتے ہیں تو آخری بار انہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن بتا دینا ان کو، اگر اب انہوں نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو ذمہ داری یہ خود ہی ہوں گے۔ شامر نے ان کے ہاتھ سے گلاس پکڑتے ہوئے کہا، پھر جیسے ہی اس نے پانی سے بھرا گلاس منہ کے قریب کیا تو کمرے میں موجود تمام نفوس ایک بار پھر دہشت زدہ ہو گئے، کیونکہ پلک چھپکتے ہی پانی ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے کسی نے اسٹرا کے ذریعے یکلختی کھینچ لیا ہو۔ ٹھیک ہے عبد الکریم، جا رہا ہوں میں، اور وہ بھی صرف تمہارے کہنے پر، اور ویسے بھی ٹھیک کہا تھا تم نے، یہ محمد مصطفیٰ صاحب اور محمد نذیر اچھے انسان ہیں، رحم دل اور نیک، یاد رکھنا تم لوگ، تمہاری رحم دلی اور نیکی نے بھی تمہیں بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب چلتا ہوں میں۔ لیکن ان لوگوں کو کیسے پتا چلے گا عبدالجلال کہ تم چلے گئے ہو؟ جاتے جاتے کوئی نشانی تو دے کر جاؤ تاکہ یہ مان لیں کہ تم نے انہیں معاف کر دیا اور واپس چلے گئے۔ عبد الکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم سنبھالو انہیں، میں تو چلا۔ اور اس کے ساتھ ہی شامل لہرا کر ایک طرف بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی سے سامنے پڑا بھاری پردہ خود بخود اوپر کی طرف گیا، اور اس کے ساتھ ہی بند کھڑکی کا شیشہ اس بری طرح سے ترخ گیا جیسے کسی نے بھاری بھرکم گیند پوری قوت سے اس پر دے ماری ہو۔ محمد مصطفیٰ صاحب، آپ کا بیٹا اب ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، بس اب آپ احتیاط کیجیے گا اور بچوں کو ایسی خطرناک اور سنسان جگہوں پر مت جانے دیا کریں۔ شامر کو ہوش آیا تو عبد الکریم صاحب نے بھی دم کیا ہوا پانی پلایا، اس کے ساتھ ساتھ معروف کو بھی پانی پلایا گیا۔ انہوں نے ناہید بیگم اور مصطفیٰ کو کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتایا۔ اتنی دیر میں شامر بالکل ہوش میں آ چکا تھا، اس کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے عبد الکریم صاحب نے کہا تو ان کی آنکھوں میں مارے تشکر کے آنسو بہنے لگے، ہم آپ کا احسان کیسے اتاریں گے؟ عبد الکریم صاحب، آپ کو تو اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، آپ بتائیں ہم آپ کی کیا خدمت کریں؟
مصطفیٰ صاحب ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ نہیں نہیں مصطفیٰ صاحب، ایسا مت کہیں آپ، میں بھی اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں اور اس کے حکم پر بھی آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے دعاؤں کے، بس میرے حق میں دعا کر دیا کریں۔ اور ہاں، جیسا کہ عبدالجلال نے کہا، آپ رحم دل اور نیک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نواز رکھا ہے، اس کی خاص رحمت ہے آپ پر، آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مخلوق کی ہمیشہ مدد کرتے رہیے گا، جس طرح پہلے حقداروں کی مدد کرتے آئے ہیں۔ اپنی یہ روش ہمیشہ جاری رکھیے گا، بس یہی ہماری خدمت ہوگی۔ عبدالکریم صاحب نے سب سے ہاتھ ملایا اور تیزی سے باہر چلے گئے۔ محبت مصطفیٰ، ہم تم سے بے حد شرمندہ ہیں کہ ہم بچوں کے ماموں ہونے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ بچے ہم سے ملنے آتے ہیں تو ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، مگر ہم سے چوک ہوگی، اور منگو بابا کے بارہا بتانے کے باوجود ہم نے بچوں پر توجہ نہ دی اور نہ ہی سختی کی۔ بس یہی سوچتے رہے کہ بچے ہی تو ہیں، اگر یہ شرارتیں نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ مگر ان کی شرارتیں اور ہماری لاپرواہی ہمارے شامیر کو اس حالت تک لے آئے گی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ لاپرواہی نہیں کرتا۔ ہمیں معاف کر دو مصطفیٰ، ہماری وجہ سے تم سب کو یہ عذاب جھیلنا پڑا۔ ارے نہیں بھائی جان، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سب تکلیفیں تو ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ ویسے بھائی جان، یہ عبدالکریم صاحب آپ کو کہاں ملے؟ انہیں تو واقعی میں اللہ نے ہمارے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا، اللہ ان کا بھلا کرے، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ انہیں منگو بابا ہی لائے تھے، شاید بابا نے ہی ان سے ذکر کیا ہو شامیر کی حالت کا، اور وہ واقعی تم نے ٹھیک کیا بیٹا، اللہ نے انہیں فرشتہ بنا کر ہی بھیجا ہے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اور میں تو اب یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنا وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔